وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع کر رہے ہیں، آغاز ہو رہا ہے۔ آج آیت نمبر 1 آج اس کا بیان کریں گے، اور درس نمبر آج کا ہے 740، اور آج کا موضوع حقیقی ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ انفال سامعین اکرام مدنی صورت ہے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ جنگ بدر کے حالات پر مشتمل ہے، اور میں آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ سورت کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ پوچھتے ہیں انفال کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ انفال تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ سامعین کرام، سورہ انفال ہے، اور انفال کا مطلب نفل، زائد، اور اس بات کی اصل میں یعنی یہ ایک سوال ہے، یسألونک نا، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ تو میں اگر اس کے ساتھ جو جڑی 2-3 آیات ہیں یہ بھی میں آپ کو ترجمہ سنا دوں تو بہتر ہوگا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو فقط صرف وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے
تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایماناً، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر ان کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے۔ سامعین اکرام، مومن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جو پہلی آیت ہے اس کے بعد جو ہے مومن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ صفات کیا ہیں اور ان مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو جو مطلب آج کے جو سبق کے موضوعات ہیں، تو اس میں تو شاید ہم سارا سبق تو پورا نہ کر سکیں، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ میں آپ کو وہ موضوعات بتا دوں کہ ان 4 آیات میں کیا موضوعات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو مومن ہیں ان کی صفت بیان کر رہے ہیں، یعنی جو دعوی ایمان کرتے ہیں تو ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، ان کا کام کیا ہونا چاہیے، صفات اور کام۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہاں اگر آپ غور کریں تو آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ فقط مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو میں صرف آج کے سبق میں آپ کو یہ تھوڑا سا گرامر کے حساب سے یہ بات بتاؤں، اور آپ اسے یاد رکھیں کہ انما جب بھی آتا ہے تو اس کا مراد حصر ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب کہ فقط یہ لوگ جو ہیں مومن ہیں، یعنی مخصوص ایک دائرے میں آپ مخصوص کر دیں کہ بھئی یہ چیز یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ تو ایمان والوں کی حقیقت ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں تو دیکھیں پہلے آغاز ہوا انما سے آغاز ہوا، اس کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا، اور پھر آیت نمبر 4 میں اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اب یہاں بھی اگر گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں، ایک تو اولئک آ گیا، اور پھر اس پہ پھر مستضاد جو ہے حقا پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا کہ یہی حقیقی مومن تو یہی ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ صحیح مومن ہے، یہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں اور بخشش ہے اور رزق ہے، اچھا رزق ہے۔ تو بہرحال ہم تو ایک غافل قوم ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا چیز، اس کی صفات کیا ہیں اور اس کے کام کیا ہیں، ہمیں تو یہ بالکل نہیں معلوم۔ ہمیں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو معاشرہ ہے یہ غافل معاشرہ ہے، اور اس کو ایمان سے کوئی غرض تو نہیں ہے۔ ہمیں من حیث القوم، ہمیں ایمان کی حقیقت نہ جاننے کا شوق ہے، نہ ہم ایمان کے طلبگار ہیں حقیقی طور پہ۔ ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا دنیا اور دنیا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال میں اپنے سورت کے اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور پہلی آیت جو ہے وہ انفال کے بارے میں ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال جمع ہے نفل کی، نفل کہتے ہیں زائد کو، جیسے کہ آپ نفل پڑھتے ہیں نماز میں، اور نماز میں اگر نوافل پڑھ لیں تو ثواب ہوگا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں آپ پہ، یعنی حق سے زائد۔ جیسا کہ ایک مزدور ہے، اس کی ڈیلی ویجز پہ ہے، 1000 روپے اس کی تنخواہ ہے،
اور جب رات کو وہ دیہاڑی پوری کر لیتا ہے تو 1000 کے علاوہ جو ہے 200 روپے ایکسٹرا اس کو دے دیتا ہے مالک. تو یہ 200 روپے جو ہے یہ زائد چیز ہے، یہ اس کا حق نہیں تھا. حق جو وہ طے ہے وہ ہے. ہمارا حق جو ہے طے ہے، مومن کا حق طے ہے، اور وہ جنت ہے، دنیا میں رضا الہی. سبحان اللہ، دنیا میں اللہ کی رضا. اور یہ بہت بڑا ہمارے عام طور پہ تو ہمارے ذہن میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن دراصل تمام نعمتوں سے بڑھ کے نعمت کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دنیا اور آخرت کی بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اچھا، دنیا میں ہمارا اجر یہ ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے میں قرآن میں مومنوں سے دنیا میں وعدے تو کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر کوئی شرائط بھی ہیں، وہ ایک الگ ہے، اس میں الگ موضوع ہے، اس میں میں نہیں جاتا. لیکن دنیا میں جو ہے آپ کا اجر جو ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے. یہ مطلب آپ اسی اللہ کی رضا کو نصب العین بنا کے مومن جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو دنیا ہی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انہ من عبادنا المخلصین انہ من عبادنا المؤمنین انہ من عبادنا المحسنین. یہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ میرے نیک بندوں میں تھا، یہ میرے مخلص بندوں میں تھا، یہ میرے مومن بندوں میں تھا. تو دنیا ہی میں آپ کو یہ درجہ مل جاتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام تمام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دے دیا تھا. لہٰذا اب جو بھی آپ صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس پہ یہ کہتے ہیں، ساتھ سابقہ یہ لگاتے ہیں نا. تو ایک بات یعنی بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں کہ مومن دنیا میں زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور تعریف کرتا ہے اپنے ایسے بندوں کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو دیکھیں رضا الہی یہ اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. باقی تو جنت میں جو بھی ہے یعنی مقصود کے علاوہ جو بھی ہے کھانا پینا رہنا وغیرہ وہ تو ایک یعنی زائد چیزیں ہیں، لیکن اصل جو جنت میں کیا ہے وہ تو اللہ کے یعنی ملاقات، رب کا تقرب اور رب کا دیدار، یہ جنت کی اصل نعمتیں ہیں. اس وقت تو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی ہیں نعمتیں، اس کا کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا. اور جنت کی جو ایکسٹرا نعمتیں ہیں، ایکسٹرا کھانا پینا، یہ محلات، یہ تو خیر ایکسٹرا ہے نا، تو اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا. اور قرآن میں بھی اس کا نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں بڑا اچھا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی بڑا اچھا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور
کیونکہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی یہاں پر بھی دے دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ اور پھر جو یہ تو مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اپنے رب سے معافی مانگو غلط طرز عمل کی، اللہ کی طرف رخ پھیر لو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت، اس کی معراج دے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال خیر وہ تو تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کی منزل جو ہے وہ رضائے الہی ہونا چاہیے، اور رضائے الہی کے لیے آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے، یعنی ایک انسان اگر ایمان قبول کر لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، تو اب دنیا اس کی لالچ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت کا امیدوار ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں دنیا میں بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ سورہ لعلکم ترحمون، ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بڑی نعمت ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے دائرے میں آ جائے، اللہ کا کرم ہو، مومن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوتا ہے، اور کیوں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں آپ کو صرف یعنی خواہش پیدا کر رہا ہوں کہ آپ ایمان افروز زندگی گزاریں، ایسی ایمان جس میں کچھ شک و شبہ نہ ہو اور کچھ تزلزل نہ ہو، استقامت ہو، ایسا ایمان کے لیے آپ کوشش کریں۔ جب کوشش کریں گے تو اور پھر اس کے لیے پھر آپ کو وہ دے دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ من طلبہ فقد وجد، جس نے طلب کیا وہی پالے گا، جس نے طلب نہیں۔ ہم تو طالب دنیا ہے، دنیا دار لوگ ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں۔ تو جب آپ دنیا دار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو رحمت الہی کے طلبگار ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں تو اللہ والا ہوں، اللہ کے لیے میری زندگی خاص ہے، اللہ ہی کے لیے جیتا ہوں، زندگی بھی اللہ کی ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور زندگی میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا کہنا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مومن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ مومن جو ہے اختلافات میں نہیں پڑتا، دنیا کے لالچ میں نہیں پڑتا۔ یہاں بھی ان آیات جو ہم 4 نمبر آیت اور خصوصاً 1 نمبر ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے لیے لالچ پیدا کر لو، دنیا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کرو۔ تقویٰ کی روش تو یہ نہیں ہے کہ تم آپس میں دنیا کی وجہ سے کچھ اختلاف کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے وسط میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے مد نظر ہونی چاہیے، دنیا کے لیے جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے،
اور دیکھیں یہاں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، آپ کا جو نصیب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ ہے تو جو آپ کی دنیا آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لہٰذا یہاں تو خون خرابے ہو جاتے ہیں آج کل، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، یہ پٹھانوں میں زیادہ وہی پپولا باندھے جنگ دے، ایک 7-8 انچ کی جو جگہ ہوتی ہے تو اس پہ جنگ ہو جاتی ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، زر زمین، یہی ہمارے کچہریاں جو ہیں انہی جھگڑوں کی وجہ سے آباد ہیں، اور لاکھوں لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے اسی میں، جھوٹ بول بول کے جو ہے مقدمات لڑتے ہیں۔ اور جھوٹ تو بنیادی، وکیل کی زندگی میں جھوٹ کی ایک بنیادی اہمیت ہوتی ہے، جب تک کہ جھوٹ کا سہارا نہ لے اس کا کیس تیار ہی نہیں ہوتا، عام طور پہ وکیل صاحبان کا۔ خیر وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں مومنانہ صفات آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور مومنانہ صفات کیا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ان 4 آیات میں ہمیں بتا رہا ہے، اور خاص طور پہ مومن کی یعنی ایٹیچیوڈ، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی اہم معاملے میں یا غیر اہم معاملے میں، ہر معاملے میں اس کا رویہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ دیکھیں میں پہلے آپ کو یعنی وہ مضمون جو ہے وہ بنیادی طور پہ کہ تقوی کی روش اور مومنانہ روش اور تقوی کی روش کیا ہوتی ہے۔ مومن جو ہے ہر وقت محتاط رہتا ہے، کوئی بھی معاملہ اگر غیر واضح آ جائے تو یہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ والذین اذا مسھتہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے گزشتہ سورہ اعراف میں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یبصرون، ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کو کھینچے لیتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پھر آپ کا ساتھی جو ہے شیطان ہے، اور شیطان کو آپ شیطان جب آپ کا ساتھی بن جاتا ہے تو پھر وہ بہت برا ساتھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یعنی مومنانہ صفات بیان کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں، کہ یہ اس کی زندگی تو تقوی سے پر ہوتی ہے۔ کسی بھی لمحے آپ تقوی کی روش کو چھوڑ نہیں سکتا مومن، ہر لمحہ جو ہے بیدار ہوتا ہے اور ہوشیار ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کی کوئی بات ہو جائے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو ہر لمحے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے اس کے لیے یہ یعنی بیدار رہتا ہے، جو متقی شخص ہے بیدار رہتا ہے۔ تو بہرحال فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ سورہ مبارکہ ہے، یعنی اس میں جو مین اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت کی بات ہے وہ ہمیں یعنی دیکھیں مال غنیمت، نفل سے مراد یہاں پر مال غنیمت ہے، اس کی ابھی میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن یہ ہے کہ مال غنیمت جنگ بدر کے موقع پہ مال غنیمت پہ نزاع پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ جو تھے 3 گروہ تھے، جنگ بدر کے آخر میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ مسلمان جو پیچھا کر رہے تھے کافروں کا، ایک وہ تھے جو مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، ایک وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دستہ حفاظت کے لیے ان کے کھڑا ہوا تھا۔ تو لہٰذا جب مال غنیمت یعنی اکٹھا ہو گیا تو جو لوگ دعوے دار تھے تو انہوں نے تو کہا کہ یہ تو ہم نے جمع کیا ہے، تو جو لوگ بھاگ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو ہم حصے دار اس لیے ہیں کہ اگر ہم ان کا پیچھا نہ کرتے وہ دوبارہ آ جاتے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد محافظین کا انہوں نے کہا کہ بھئی اہم کام تو ہم کر رہے تھے،
تو یہ اختلاف اور نزاع پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز جو تم اختلاف کر رہے ہو یہ تقوی کی روش کے خلاف ہے اور مومنانہ روش کے خلاف ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. تو بہرحال دیکھیں میں آپ کو اس میں رک کے یہ بات بتاؤں کہ یہ صرف جنگ بدر نہیں ہے. یہ صورت ٹھیک ہے جنگ بدر کے تناظر میں ہیں، اس میں تمام حالات و واقعات بھی وہ بیان ہو رہے ہیں، لیکن دراصل اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. کیا ہم کبھی لالچ کا شکار نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. لالچ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور لالچی بن جاتے ہیں. بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اسی دنیا کے لالچ کی وجہ سے. اور میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن ہمارے نزاعات کی واحد وجہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے لیے ہماری دوڑ نہیں ہے، ہماری دوڑ تو دنیا کے لیے ہے. جبکہ ہم سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم ساریو الی مغفرت و جنت عرضها کعرض السماء والارض. تم لوگ دوڑو، جلدی کرو، مسابقت اختیار کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. دوڑو اس جنت اور بخشش کی طرف، وہ جنت جس کی عرض جو ہے اس کا زمین اور آسمان کے عرض سے زیادہ ہے، اور طول کے کیا کہنے. تو بہرحال ہماری آج کل کی جو روش ہے یہ تو مومنانہ روش کم از کم نہیں ہے. ہماری آج کی جو روش ہے، ہم تو دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہماری منزل دنیا ہے. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اللہ کو اپنی منزل. اور ہم آج دیکھ لیں امت، یہ جو امت ہے یہ تو برائے نام امت ہے. مسلمانوں کی آج کوئی جماعت نہیں ہے، ہم سب تفرقہ بازی کا شکار ہیں. ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے اور کوئی امیر نہیں ہے، اور لہٰذا یہ ذلت اور خواری اور ہمارا مقدر بن چکی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو کہ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، اب وہ ذلت اور خواری آج کے برائے نام مسلمان کے لیے. آج اسلام کا صرف نام ہے اور قرآن کا صرف رسم الخط ہے. مساجدیں ہیں، آباد ہیں، لیکن ہدایت سے خالی ہیں. علماء شر کی یعنی شریر ترین مخلوق آج کے علماء ہیں، اور فتنہ انہی میں سے اٹھتا ہے اور انہی کی طرف واپس لوٹتا ہے. یہ میں نے سارا ایک مضمون حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے سامنے کرام. تو بہرحال دیکھیں قرآن، آخری میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ ہے، جنگ بدر کے حالات میں ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہوگا. اب مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، لیکن آپ وہ صفات اپنے اندر ڈھونڈیں. اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں. بات ختم ہو گئی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب ان آیت کی تلاوت یہ ترجمہ سنا دیں. یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ انفال تو اللہ کے لیے ہیں
اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے. کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل